سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے آخری پارہ میں سے سورہ انشراح کی ایک آیت کریمہ سبحان اللہ جو گزشتہ جمعہ بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، سبحان اللہ آج بھی وہی تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین جل شانہ نے کتنی شان دی ہے ہمارے آقا کو، سبحان اللہ مدینہ کے تاجدار، سبحان اللہ خود خالق، خود معبود، بے نیاز، جل شانہ قادر مطلق، خود اعلان کرتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جس شے کو بلند کرے اس کو بند کون کر سکتا ہے، گھٹا کون سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، سبحان اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ کیسے مٹ سکتا ہے؟ جن کا ذاکر وہ ذات پاک ہو، نہ جس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ جس کو فنا ہے، وہ باقی ذات ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات باقی ہے اور وہ خود ہے محبوب کا ذکر کرنے والا۔ مفسرین نے کئی وجوہات لکھی ہیں رفعت ذکر کی۔ ایک تو جو خود حضور علیہ السلام کی ذات پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں نے گزشتہ جمعہ بھی سنا، آقا پاک فرماتے ہیں اتانی جبرائیل علیہ السلام وقال ان ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک قال اللہ تعالی عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کی ان ربک، آپ کا رب فرماتا ہے، ان ربک یقول، آپ کا رب فرماتا ہے۔ بھئی جو رب ہمارے آقا کا ہے وہی عالمین کا ہے، جبریل کا بھی رب ہے، لیکن جس طرح حکم تھا جبریل امین ہے، انہوں نے اسی طرح پہنچانا تھا۔ حکم جو تھا کہ جا کے کہو ان ربک، آپ کا رب، سبحان اللہ، اور رب خود بھی جہاں بھی ارشاد پاک فرمایا ہے، فرماتے ہیں فلا و ربک، آپ کے رب کی اس قال رب، جب آپ کے رب نے فرمایا ان ربک، اور فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، آپ کا رب باقی۔ جہاں بھی ذکر ہوا نا، اللہ نے خود اپنی نسبت محبوب کی طرف، کیونکہ بے شک عالمین کا رب ہے، مگر ناز تو صرف محبوب کا رب ہے۔ میں جس نے میری عظمت، میری شان، میرا مقام، میری ذات، میری صفات کو پہچاننا ہو
اگر میرا تعارف چاہیے، اگر میری معرفت چاہیے تو بس میرے محبوب کو پہچان، کیونکہ میں تو جسم سے پاک ہوں، شکل سے پاک ہوں، صورت سے پاک ہوں، تصویر سے پاک ہوں، تصور سے پاک ہوں، نظر آنے سے پاک ہوں، میں ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ اپنے تعارف کے لیے تم چونکہ محتاج ہو کہ تمہارے سامنے کوئی صورت ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی شکل ہو، کوئی جسم ہو، تم دیکھو اور پھر اس کو پہچانو۔ اس لیے میں نے محبوب کو لباس بشریت میں ملبوس کر کے بھیجا، کیونکہ محبوب اگر بشریت کے لباس میں ملبوس ہو کے نہ آتے تو پھر دیکھ ہی کوئی نہ سکتا، ان کی نورانیت کو تو کوئی دیکھ ہی نہ سکتا۔ اسی لیے تو جبریل امین علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پہ یہ عرض کر دی تھی نا کہ لو دنوت عن ملۃ لاحترقت، آقا بس ہم مقام والے ہماری دوڑ دھوپ ختم، ہماری حد ختم، میں آگے اگر جاؤں ایک پورا برابر، بال برابر، تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ اگر یکسرے موے برتر پرن، فروغ تجلی بسودت پر، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے یہ لکھا کہ اگر یکسرے موے، سرے موے یعنی بال کا جو سر ہے، اتنا بھی آگے جاؤں میں جل کے رہا، برتر پرم فروغ تجلی بسودت پر۔ وہ تجلی کون سی جس کے فروغ سے جد کے تھے؟ تجلی کون سی؟ یہ اس لیے کہ اگر سدرہ سے متجاوز ہوتے تو پھر تو اللہ کے انوار و تجلیات سے ان کو برداشت کرے تو مدینے والا کرے، اور لیکن بھائی مسجد حرام سے ہمارے آقا چلے مسجد اقصی کی طرف، اقصی سے آسمانوں پر، رب سے پوچھو مولا تو کہاں تھا؟ ایمان سے بتاؤ، محبوب لا مکان کے مکین جو ہوئے، یا رب کو ملنے گئے تھے، اللہ وہیں بیٹھا تھا، جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، تو کیا وہ اس وقت نحن اقرب نہیں تھا؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اس وقت وہ قریب نہیں تھا؟ بے شک رب سے پوچھو بے نیاز، تیرے محبوب جب بارگاہ قدس کی حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کہاں تھا؟ میں نے تو اعلان کر دیا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب با لگانے کی ضرورت کیا ہے عبد کے ساتھ؟ اگر اللہ فرماتا سبحان الذی اسری عبدہ، جملہ صحیح ہے، قواعد و ضوابط کے ترازو پہ توڑ کے دیکھو۔ رب فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات محبوب کو سیر کرائی، لے گیا عبدہ، اپنے عبد کو، لیکن عبدہ نہیں فرمایا، فرمایا بے عبد، سبحان الذی اسری بے عبد۔ الباء للمصاحبۃ، یہ با جو لگی نا عبد کے ساتھ، اس کا فائدہ کیا ہے کہ الباء للمصاحبۃ، میاں یہ بتانے کے لیے کہ جہاں جہاں میرا محبوب جا رہا تھا ساتھ ہی انوار محبوب جا رہے ہیں، میں تو ساتھ تھا محبوب کے۔ مسجد حرام سے چلے اقصی کی طرف آئے، رب ساتھ ہے، جبریل نہیں چلے۔ اقصی سے آسمانوں پہ گئے، رب ساتھ ہے، جبریل نہیں چلے۔ اور پھر جناب اب جب سدرہ سے بڑے متجاوز ہونے کا وقت آیا تو پھر جبریل کہتے ہیں کہ میں تو جل جاؤں گا۔ اگر اللہ کے انوار و تجلیات سے جلنا ہوتا نا تو پھر رب تو ساتھ تھا، پھر تو کہتے ہیں میں آج رات میں قریب نہیں جا سکتا۔ سدرہ سے آگے جلنے کی بات کیوں کی؟
اس لیے فرمایا آقا جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آ رہے تھے، آپ کی بشریت بالفعل تھی، آپ کی نورانیت بھی ساتھ تھی، آپ کی حقیقت بھی ساتھ تھی، مگر وہ بالقوہ تھی، وہ کام نہیں کر رہی تھی۔ اور جب آپ اقصی سے آسمانوں کی طرف گئے، بشریت بھی ساتھ ہے، نورانیت بھی ساتھ ہے، حقیقت بھی ساتھ ہے، مگر وہاں بشریت بھی بالقوہ ہے، حقیقت بھی بالقوہ، وہاں نورانیت کام کر رہی تھی، آپ کی نورانیت کام کر رہی تھی۔ اور جب سدرہ پہ پہنچے تو پھر سدرہ سے آگے نہ بشریت بالفعل ہونی تھی، نہ نورانیت بالفعل ہونی تھی، وہاں تو محبوب کی حقیقت ظاہر ہونے کی اور حقیقت بالفعل ہونے تھے۔ اس لیے عرض کی آقا جب آپ کی حقیقت کے جلوے ظاہر ہوں گے، میں جبریل نہیں برداشت کر سکتا، میں تو جل کے راک ہو جاؤں گا۔ یہ تجلیات میرے آقا کی انوار کی تجلیات، اگر یکسر موہ برتر پرم فروغ تجلی بصورت پر۔ اعلیٰ حضرت ماتیں تھکے تھے روح الامی کے بعد، وہ چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بل بلے تھے۔ شیخ سعدی نے بھی کمال کر دی، جیسی ویسی ہستی تو نہیں نا، اور جن کی ربائی کو پورا کرنے کے لیے محبوب تھے، انہیں جو لکھا بالغ الاولیٰ بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع نہیں آ رہا تھا ذہن میں، سرکار نے دیدار بھی کرایا، پتہ چلا جو میرے آقا کی عظمتیں بیان کرے سرکار اس پہ راضی ہوتے ہیں، دیدار بھی کرایا، اور فرمایا سوچ کیا رہے ہو، کہو صلو علیہ صلو علیہ آلہ۔ تو جناب بندہ اندازہ لگائے، اسی لیے سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا نا صلو علیہ وآلہ، تو پھر شیخ سعدی بھی اللہ کی بارگاہ میں بول اٹھے، الہی بحق کے بنی، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکون ایمان کنی خاتمہ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آل کا، ان کی ذات نہیں، ان کی اولاد کا واسطہ ہے بنی فاطمہ۔ یہ بنی اصل میں بنین ہے، ابن کی جمع ہے بنین، اور جب جمع کی اضافت کسی اسم کی طرف ہو تو نون جمع کا گر جاتا ہے، بنین نون گر گیا، بنی باقی بچہ بنی فاطمہ، یا اللہ تجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کا واسطہ ہے، اور جن کی اولاد کا واسطہ یہ بزرگ دے رہے ہیں، اولاد والی کا مقام کیا ہو؟ جمعہ کا وقت ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو حضرات محترم بہرحال یہ بھی محبت کا جذبہ ہے جی، سیدہ پاک کی عظمت پر جس کو جذبہ نہیں آتا وہ محروم ہے۔ بس یہ ربائی، یہ شعر عرض کر رہا تھا، الہی بحق بنی فاطمہ، تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ ہے کہ برکون ایمان کنی خاتمہ، میرا خاتمہ ایمان پہ، خاتمہ ایمان پہ مانگنے کے لیے وسیلہ سیدہ فاطمہ کی اولاد کا دیا جا رہا ہے، اور جن کی اولاد کے وسیلے سے جناب بندہ، جن کی اولاد کے وسیلے سے رب العالمین جل شانہ نے بخشنا ہے، بتا خود اولاد کا مقام کیا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا نا ان اللہ حرم
ان اللہ فاطمہا وذریتہا ومحبیہا للنار، اللہ نے جہنم خود فاطمہ الزہرا کی ذات پر، ان کی ساری اولاد پر اور دل سے ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو حرام کیا۔ یہ کہہ کے پھر آگے ناز بھی تھوڑا سا کیا، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، تو بے نیاز ہے، مالک ہے، تو میری دعا کو قبول کرے، تیری مہربانی نہ بھی کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، میری دعا کو تو رد کرے یا قبول فرمائے، لیکن کریم یہ دیکھ لے کہ منو دست و دامان میرا ہاتھ تیرے رسول کی آل کے دامن سے تو جناب اگر آل کے دامن سے وابستہ ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو خود آل کا مقام اور سرکار ماتے ہیں فرمایا وہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا جو میری آل کی کوئی سوال کریں اور پورا کر کوئی فرماتے ہیں کہ جو مکرم لذریتی والقاضی لہم حوائجہم، حاجتوں کو پورا کر۔ تو بھائی اگر میں آپ کے آگے کوئی اپیل کروں تو آپ پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بس ہمیں اس مسجد کے لیے کچھ تھوڑا سا خرچہ چاہیے۔ میں نے پہلے بھی التجا کی تھی آپ کے آگے کہ جمعہ کے دن وہ رسم نہ سامنے رکھا کرو کہ 10 روپے ڈالنے ہیں۔ حضرات محترم، اگر سارے بندے یہ نہ دیکھیں کہ یار کیا کریں، کرونا کی مصیبت پڑی ہوئی ہے، کہاں سے پیسے لائیں، یہ کرنا، اللہ کے راستے میں جو بندہ دیتا ہے نا بے نیاز اس کو بہت دیتا ہے۔ یہ اب آپ عطا فرما رہے ہیں سید کے کہنے پر۔